بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ ایک ترک گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک سوتے ہوئے شخص کے حلق میں ایک چھوٹا سا سانپ گھس گیا ہے۔ سوار نے دور سے دیکھ کر بہت تیز گھوڑا دوڑایا کہ سونے والے کو بچائے، مگر موقع نہ ملا۔ کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی تو اس نے چند گھونسے سونے والے کے پیٹ میں مارے۔ سونے والا گہری نیند سے ایک دم اچھل پڑا۔ دیکھا کہ ایک سوار اس کے پیٹ میں گھونسے پر گھونسا لگا رہا ہے۔ وہ گھڑ سوار تابڑ توڑ گھونسے مارتا رہا، یہاں تک کہ سونے والا تاب نہ لا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ آگے آگے وہ اور پیچھے پیچھے وہ گھڑ سوار آدمی ایک درخت کے تلے پہنچے۔ وہاں جھڑے پڑے سیب بہت پڑے تھے۔ گھوڑے سوار آدمی نے کہا کہ اے شخص، ان سیبوں میں سے جتنے کھائے جائیں تو کھا، اور خبردار ہرگز سستی نہ کر۔ اس شخص نے اس کو اس قدر سیب کھلائے کہ سب کھایا پیا الٹ الٹ کر منہ سے نکلنے لگا۔ اس نے چلا کر کہا، اے بھائی، آخر میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے کہ تو میری جان کے درپے ہو گیا؟ اگر تو میری جان ہی کا خواہاں ہے تو تلوار کے ایک ہی وار میں مجھے ختم کر دے۔ وہ بھی کیا بری گھڑی تھی جب کہ میں تجھے دکھائی دیا۔ وہ اسی طرح واویلا مچاتا اور برا بھلا کہتا رہا۔ گھوڑے سوار نے پھر مکے لگانے شروع کیے۔ اس کا سارا بدن دکھنے لگا اور تھک کر چور ہو گیا، لیکن وہ شخص اسی طرح مار پیٹ کرتا رہا، یہاں تک کہ پیٹ میں غلبے سے اس کو الٹی لگ گئی اور سارا کھایا پیا نکلنے لگا، اور سانپ بھی اسی قے کے ساتھ باہر نکل آیا۔ جب اس نے اپنے پیٹ سے سانپ کو باہر نکلتے دیکھا تو مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا، اور سارے جسم کا درد جو گھونسے کھانے سے پیدا ہو گیا تھا یک لخت جاتا رہا۔ اس شخص کے پاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا، تو رحمت کا فرشتہ ہے، میں تو مرنے والا تھا، تو نے مجھے زندگی بخشی۔ اے میرے محسن، اگر تو مجھے حقیقت حال بتا دیتا تو میں تیرے ساتھ ایسی بکواس کیوں کرتا۔ اے نیکوکار، مجھے معاف کر، جو کچھ بے علمی میں میرے منہ سے نکل گیا اسے بخش دے۔ گھوڑ سوار نے کہا کہ اگر میں تجھے یہ بتا دیتا کہ تیرے پیٹ میں سانپ چلا گیا ہے تو اسی وقت مارے خوف کے تیری جان ہی چلی جاتی۔ اس وقت نہ تو تجھے اس قدر سیب کھانے کی قوت رہتی اور نہ قے کرنے کی نوبت آتی۔ اس لیے میں تیری فحش کلامی سنتا رہا اور صبر کرتا رہا۔ مولانا روم اس واقعہ میں فرماتے ہیں، اے عزیز، عقل مندوں کی دشمنی بھی ایسی ہوتی ہے کہ ان کا دیا ہوا زہر جان کو نشو و نما دیتا ہے۔ اس کے برعکس بے وقوفوں کی دوستی میں صدمہ اور نقصان حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی عقل مند اور نیک آدمی کو اپنا دوست اور رفیق بنانا چاہیے۔ نصیحت چینل کے ناظرین، آپ نے اس ویڈیو سے کیا نصیحت حاصل کی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔